نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ألا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر إلا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما وتربصوا بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ ابھی آپ نے سورۃ توبہ کی آیت 94 سے 99 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آیت 94۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ آیت 95۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ آیت 96۔ ترجمہ: جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ تم سے بہانے کریں گے، آپ فرما دیں کہ تم بہانے نہ تراشو، ہم کبھی تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں مطلع فرما دیا ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل دیکھ لیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے جو چھپے کھلے ہر حال کا جاننے والا ہے، پھر تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے گا۔ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کر عذر کریں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم ان سے اعراض کرو، یہ بالکل ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کی کمائیوں کا بدلہ ہے۔ یہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھا جائیں گے، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تو ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا سورۃ توبہ کی آیت 94 سے 96 کا ترجمہ۔ تفسیر۔ آیت 94 منافقوں کی چالاکیوں کا بیان۔ منافقوں کی چالاکیوں کا بیان ہے کہ اب مسلمان مدینے آئیں گے تو یہ ان کے سامنے آ کر اپنے جھوٹے سچے ہیلے بہانے کریں گے اور یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیں گے۔ پھر نبی کو حکم ہے کہ آپ ان سے صاف صاف فرما دیں کہ ہمیں تمہاری ایک بات کا بھی یقین نہیں اور تمہارا ایک عذر بھی صحیح نہیں، اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں خبردار فرما دیا ہے۔ وہ دنیا میں بھی تمہارے عمل لوگوں پر ظاہر فرما دے گا اور مر کر بھی اسی کے پاس پہنچو گے جو تمہاری ایک ایک چھپی اور کھلی حرکت سے واقف ہے، کیونکہ وہی تمام چھپی اور کھلی باتوں کا عالم ہے، اور وہی تم کو تمہارے کرتوت بتا کر ان کا حق اور انصاف سے بدلہ دے گا۔ آیت 95۔ یعنی منافق قسمیں کھا کر اس وجہ سے عذر کریں گے کہ تم ان سے درگزر کرو اور انہیں کچھ نہ کہو، لہٰذا انہیں حقیر سمجھ کر ان سے منہ پھیر لو کہ تم بات کرنے کے لائق ہی نہیں، تمہارے دل گندے اور تمہارے عقیدے سڑے ہوئے ہیں
اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو تمہاری کمائیوں کا بدلہ ہے۔ آیت 96، یعنی تم کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، پھر اگر تم ان قسموں کی وجہ سے ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو کیا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے باہر ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاق و اجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ آیت 97، ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ آیت 98، ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت 99، ترجمہ، دیہاتی کفر و نفاق میں کٹر ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنے رسول پر جو حدیں اتاری ہیں انہیں سمجھنے کے یہ اہل ہی نہیں، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے گردشوں کے منتظر رہتے ہیں، انہی پر برا وقت آنے والا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کو اس کی نزدیکی کا ذریعہ جانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بھی۔ اچھی طرح سے سن لو، واقعی یہ خرچ ان کے لیے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے اور اللہ انہیں جلدی ہی اپنی رحمت میں داخل کرنے والا ہے، واقعی اللہ بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 97 سے 99 کا۔ تفسیر۔ آیت 97، دیہاتی کفر و نفاق میں کٹر ہوتے ہیں، یعنی دیہاتیوں میں بھی کافر، منافق اور مسلمان ہر طرح کے آدمی ہیں۔ دیہاتیوں کا کفر و نفاق بڑا پکا ہوتا ہے اور ان میں اللہ کے قوانین سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں اور اللہ کے احکام معلوم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، گاؤں میں رہنے والا سنگ دل، شکار کا شوقین، غافل اور بادشاہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ضرور فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدیہ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیا تب وہ راضی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہدیہ قریشی یا ثقفی یا انصاری یا دوسی ہی کا قبول کروں گا، کیونکہ یہ لوگ شہری تھے، مکہ، طائف، مدینے اور یمن میں رہتے تھے اور بنسبت دیہاتیوں کے اچھے اخلاق والے تھے۔ دیہاتیوں کے مزاجوں میں عموماً سختی، بے رحمی اور اکھڑپن ہوتا ہے۔ عائشہ سے طرح فرماتی ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے اور پوچھنے لگے، کیا تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ بولے، ہم تو نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ایمان و علم کی تعلیم کا حقدار ہے اور کون نہیں، اور وہ اپنے بندوں میں ایمان و کفر و شرک و نفاق اور علم و جہالت بانٹنے میں بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے کاموں کی کوئی باز پرس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے کام حکمت و معرفت سے لبریز ہوتے ہیں۔ آیت 98، یعنی بعض دیہاتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ناحق کا تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ تم پر کب مصائب ٹوٹتے ہیں اور تم کب آفتوں میں گھرتے ہو۔ یہ ہر وقت تمہاری برائی کی فکر میں ہیں، حالانکہ برائی انہی کو گھیرنے والی ہے اور گردش میں یہی پھنسنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں خوب سنتا ہے اور انہیں خوب جانتا ہے جو حقدار امداد و اعانت ہیں اور انہیں بھی جو امداد کے مستحق ہیں۔ آیت 99، بعض دیہاتی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنے محبوب و ہر دل عزیز پیغمبر کی نیک دعائیں لیتے ہیں، لہٰذا انہیں اللہ کی نزدیکی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی۔ عنقریب ان کا رب انہیں اپنی رحمت والی جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنی وسیع رحمت سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔
کیونکہ وہ خطا پوش و مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 94 سے 99 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔